السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ممتاز عالم دین، جناب پروفیسر میاں یوسف سجاد صاحب. آئیے ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں، کچھ سوال جواب کرتے ہیں. جی میاں صاحب، کب اور کہاں پیدا ہوئے آپ؟ میری پیدائش جو ہے وہ 16 اپریل سن 1945 اور 3 جمادی سوموار کے دن 1364 ہجری میں. کہاں تک تعلیم حاصل کی اور کون کون سے کورسز کیے؟ ایک سوال کا جواب رہ گیا. میری پیدائش جو ہے وہ چک نمبر 632 گاؤں بے جڑاں والا اور ضلع فیصل آباد میں. اور کہاں تک تعلیم حاصل کی اور کون کون سے کورسز کیے؟ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ ہے ایم اے عربی اسلامیات فاضل درس نظامی، اور عربی زبان کے مختلف کورس میں نے کیے. وزارت اطلاعات مصر میں وہاں سے، اس کے بعد وزارت اطلاعات حکومت پاکستان، اس کے بعد کمپیوٹر کے مختلف کورس کیے، اور اس کے بعد فقہ میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، اس میں اسلامی قانون کا ایڈوانس کورس جو ہے وہ میں نے کیا. کن حالات میں تعلیم حاصل کی؟ کچھ مشکلات تو پیش آئی ہوں گی آپ کو. طالب علم کی زندگی جو ہے وہ میری بڑی مشکل زندگی گزری ہے، اور میں نے یہ اپنے تعلیم حاصل کی اپنے ننیال میں. میری پیدائش چونکہ فیصل آباد کی تھی اور میرے ننیال جو ہیں وہ ادھر سیالکوٹ میں تھے. میری نانی امی جو ہے وہ مجھے جب میں 2-3 سال کا تھا اس وقت مجھے یہاں پر وہ لے آئی تھی سیالکوٹ میں، کیونکہ وہاں پر ہمارے گاؤں کے قریب جو مدرسہ تھا وہ بھی کم از کم اتنی مسافت پر تھا کہ پرائمری طالب علم کا وہاں پر جانا جو ہے وہ بہت مشکل تھا. ان حالات میں میری نانی امی جو ہے وہ مجھے یہاں پر لے آئیں، اور میں نے اپنی پہلی جماعت سے اپنی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ ادھر سے ہی کیا. فوج میں بھی خدمات سارے انجام دی. کچھ ایک ایسا وقت گزرا، کوئی دلچسپ واقعہ جو وہاں پر پیش آیا ہو؟ فوج میں سن 65 میں جذبہ جہاد کے تحت گیا تھا، اور 1 سال 8 مہینے اور 18 دن کے بعد میں وہاں سے فارغ ہو کے چلا آیا تھا. اس کے بعد سن 71 میں جب کہ میں گورنمنٹ مڈل اسکول چک مڈار کا ہیڈ ماسٹر تھا، اس وقت مجھے وہاں پر پھر خدمات سر انجام دینے کے لیے بلا لیا گیا، اور 3.5 مہینے میرا فوج میں جو ہے اس وقت بھی قیام رہا. دلچسپ واقعے کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر فوج میں مجھے افسران جو حضرات ہیں ان کا بڑا ہی شفقت، بڑا پیار، بڑی محبت ان کی حاصل تھی، اور وہ مجھے عالم دین سمجھتے ہوئے انہوں نے مجھے خطیب مقرر کیا تھا. حالانکہ میرا ٹریڈ جو ہے وہاں پر سرویئر تھا، لیکن سرویئر کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر خطابتی خدمات بھی سارا انجام دیتا رہا، اور بطور خطیب اپنی خدمات جو ہے وہ میں نے سارا انجام دی. یہاں پر میرے افسران جو ہیں ان میں ایک اس وقت کے میجر شفیع خان صاحب، 2IC محمد صادق صاحب، اور کرنل محمد اسلم مرزا، یہ جو بڑے بڑے مہربان افسر تھے اور میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، اور ان کی وجہ سے مجھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی تھی. ماں باپ، بھائی، رشتہ دار بریلوی، آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ سن 63 میں جب میں جامعہ عربیہ گجرانوالہ میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں پر مجھے مختلف قسم کے تقابلی جائزہ لینے کا، مختلف فرقوں میں جائزہ لینے کا موقع جو ہے وہ ملا، اور میں نے اس وقت سمجھا کہ بریلوی حضرات کے، اگرچہ میرا خاندان موروثی طور پر وہ بریلوی تھا، لیکن بریلوی حضرات میں اور دیوبندی حضرات میں نے یہ فرق دیکھا کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے اپنے خود ساختہ کچھ ایسے عقائد تھے جن کی وجہ سے میں ان سے مطلب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد مجھے جانا پڑا جامعہ عربیہ گجرانوالہ میں. وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ
کتاب و سنت کے مقابلے میں وہ اپنی فقہ کو بڑا ترجیح دیتے ہیں، اور کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے وہ اپنے اماموں کے قولوں پر عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ مجھے طرز عمل یہ بھی کوئی اچھا نہ لگا، اور اس پر بھی میں مطمئن نہ ہوا، اور اس کے بعد میں پھر سیالکوٹ میں آ گیا۔ یہاں پر جامعہ ابراہیمیہ مولانا محمد ابراہیم میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں تھا، وہاں پر میں اپنے استاد محترم تھے مولانا محمد علی جہاں، تو وہاں پر میں داخل ہو گیا، اور پھر باقی میں نے اپنی دینی تعلیم ادھر ہی حاصل کی۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کی ترغیب و ترہیس کے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں مختلف اپنے یہ فرقہ واریت کے قائد ہیں، ان کو غور سے میں نے دیکھا اور جانچا، اور اس کے بعد میں نتیجے پر پہنچا کہ کتاب و سنت ہی ایک صحیح مسلک ہے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ باقی میرے جو رشتہ دار عزیز و قارب ہیں، ان میں کچھ جو ہیں وہ بھائی، میرے 2 بھائی جو ہیں وہ سعودی عرب کے، ان کو وہاں سے کچھ اس طرح کی ترغیب ملی، تو وہ مطلب ہے کہ یہاں پر بھی وہ رہتے ہوئے کچھ مجھ سے بھی انہوں نے کچھ تھوڑا بہت استفادہ کیا، تو وہ انہوں نے مطلب مسلک اہل حدیث اختیار کیا۔ کتنا عرصہ جمعہ نماز عید پڑھائی؟ جمعہ میں سن 63 سے سن 2010 تک پڑھاتا رہا ہوں، یعنی 47 سال کا عرصہ میں نے ایک ہی مسجد میں نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھائی ہے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ملکی سیاست میں کون بہتر رہا اور کون ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ملکی سیاست میں اصل میں نا جنرل ضیاء الحق مرحوم سے بڑا متاثر تھا، اور اب بھی میں مطلب ان کی پالیسیوں، ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کی مطلب ہے کہ طرز حکومت جو ہے میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں وہی مجھے میرے جو ہیں وہ پسندیدہ رہنمات ہیں۔ آج کے دور میں کون سا سیاستدان ایسا ہے جو پاکستان کے حالات بہتر کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا حکمران ہو جو حکومت میں ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے خیال میں وہ انسان، وہ شخص جو ہے وہ لگتا ہو کہ وہ ٹھیک کر سکے یہ نظام؟ میرے خیال میں یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے موقع دے دے جنرل ریل شریف کو، تو میرے خیال کے مطابق یہ ملکی حالات کو بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت تک ان کی کارکردگی جو ہے وہ بے مثال ہے، اور سارے ملک میں ان کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے۔ آپ کو کبھی سیاست میں انٹرسٹ ہوا، کبھی سیاست میں حصہ لینے کا خیال آیا ہو؟ نہیں، میرا کبھی خیال نہیں آیا، کبھی مجھے اس طرح کا، میں ایک علمی ادبی آدمی تھا، میرا ادھر رجحان ہی نہیں رہا کبھی سیاست کی طرف۔ آپ نے کئی شہروں کے دورے کیے، ہر جگہ تقریباً آپ کے کوئی دلچسپ واقعہ جو پیش آیا ہو؟ جہاں تک پاکستان کے شہروں کا تعلق ہے، بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں، یہ زیادہ تر میں نے آرمی کی سروس کے دوران جو ہیں وہ دیکھے ہیں۔ میں گوجرانوالا، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، ملتان، کراچی، حیدرآباد، سندھ، کوئٹہ، سرگودا، اٹک وغیرہ، یہ سارے میں نے آرمی کے دوران ان شہروں میں گیا ہوں۔ جہاں تک بیرون ملک کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ مجھے سعودی عرب کا جانے کا موقع جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے جنگ 65 کی جنگ تھی، تو خیم کرن جانے کا، دیکھنے کا، وہ بھی ملٹری کا ہی دور تھا، تو وہ مجھے وہاں پر جانے کا موقع جو ہے وہ ملا۔ کوئی ایسی خواہش جو آپ کی ابھی تک باقی رہ گئی ہو؟ خواہشیں تو آدمی کی بے شمار ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ شدید میری خواہش رہی ہے اور بلکہ حسرت رہی ہے وہ یہ کہ میری اولاد اور میرے احفاد میں سے یعنی میرا کوئی علمی وارث جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو دین کے محافظ ہوں گے، دین کے تابع دار ہوں گے اور میرے علمی وارث ہوں گے۔ آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت جس سے آپ متاثر ہوتے ہوں؟ ایک مسلمان کو تو متاثر ہونا چاہیے اور آئیڈیل ہونا چاہیے، وہ اپنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس کے بعد حضرات صحابہ کرام ہیں، آئمہ حدیث ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاص کر، اور آج کل کی موجودہ دور میں مجھے بڑے پسند لگتے ہیں اور پسندیدہ شخصیت ہے میری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ آپ کے نزدیک ایک بہترین انسان کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک انسان کی بہترین تعریف جس میں اور بھی بہت سے صفات آ جاتی ہیں، بلکہ مجموعہ سمجھو جو صفات کا ہے، متقی انسان جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل میں خوف رکھتا ہے اور اس کے قول اور فعل سے، اس کے عمل سے، اس کی شخصیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے۔ کالج میں کتنا عرصہ ملازمت کی، کیسا وقت گزرا، کوئی اہم واقعہ، کوئی دلچسپ واقعہ جو پیش آیا ہو؟ کالج میں پہلے تو میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 16 سال میں نے مختلف اسکولوں میں گزارے۔ سن 68 کی میری ملازمت ہے۔ اس کے بعد 16 سال اسکولوں میں گزارنے کے بعد 26 سال تک میں نے مطلب ہے کہ کالجوں میں سروس کی ہے، خاص کر جناح اسلامیہ کالج میں فرسٹ میری انٹری تھی اور وہاں پر ہی میں نے اپنے 21 سال ایک ہی کالج میں گزارے، اور کل میری سروس جو ہے اس اعتبار سے 37 سال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے عبادت سمجھ کر اپنی یہ ملازمت کو سر انجام دیا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے میں اس بات پر بڑا گامزن رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے مختلف، میں ہیڈ ایگزامینر بھی رہا ہوں، پیپر سیٹر بھی رہا ہوں، اپنے سپروائزر بھی رہا ہوں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی ایک پیسہ تک جو ہے بطور رشوت جو وصول نہیں کیا، نہ میں نے اپنا کبھی اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی کو تنگ کیا۔ کتنے میگزین اور رسالوں کے آپ مصنف رہے ہیں اور ہیں؟ اپنے میں جن کا ایڈیٹر رہا ہوں وہ تو اپنے مجلہ جامع ابراہیمیہ ایک ہے، اور ایک مدرسہ جو ہمارا ادھر سے گودپور میں اپنے جامعہ صراط مستقیم ہے، اس کا ایک رسالہ تھا، اس کا نام بھی مجلہ صراط مستقیم تھا۔ ان کا میں ایڈیٹر رہا ہوں، اور میرے مختلف مضامین جو ہیں مختلف وقتوں میں الاعتصام لاہور، نوائے اسلام دہلی، صحیفہ اہل حدیث کراچی اور الاسلام لاہور اور اہل حدیث لاہور میں مختلف اوقات میں جو ہیں یہ چھپتے رہے ہیں۔ سیاسی ٹاک شو تو آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کا پسندیدہ ٹاک شو کون سا ہے جو آپ ڈیلی تقریباً دیکھتے ہیں؟ پسندیدہ ٹاک شو جو میرا ہے وہ میرے اپنے بہت محترم میرے بڑے جن سے بڑا متاثر ہوں وہ ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، اور ان کا یہ پروگرام لگتا ہے لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود، وہ میں پابندی سے سنتا ہوں۔ پسندیدہ شہر پاکستان میں جو ہے جو آپ کو پسند آیا؟ پاکستان میں مجھے پسند جو آیا ہے شہر وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لاہور ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہے۔ آپ کا پسندیدہ مشغلہ؟ میرا مشغلہ جو ہے پسندیدہ وہ ہے مطلب کمپیوٹر آپریٹ کرنا، انٹرنیٹ سے کتب بینی کرنا، اور اپنے جو مطلب کی چیزیں ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ مشکل حالات کب دیکھے اور مشکل حالات میں کس نے ساتھ دیا؟ پہلے مشکل حالات میں میری نانی مرحومہ نے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پر مطلب پڑھا ہوں اور ان کی وجہ سے یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ اور اس کے بعد شادی کے بعد میری زوجہ محترمہ نے میرا ساتھ جو ہے وہ دیا ہے، اور انہوں نے کبھی مجھے کسی اعتبار سے تنگ نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی تقاضا کیا ہے، حالانکہ میں نے اپنی نوکری کا آغاز جو ہے وہ 135 روپے سے کیا تھا۔ بڑے نامساعد اور مشکل حالات میں انہوں نے میرا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، اور نہ صرف ساتھ دیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے مطلب تھوڑ بہت بچت وغیرہ کر کے مختلف پلاٹ وغیرہ ایک دو جگہ جو ہے وہ مطلب بچوں کے لیے خریدی۔ پسندیدہ کوئی ملی نغمہ آپ کو؟ ریڈیو کشمیر سے ایک ترانہ لگا کرتا تھا، تیری جنت میں ایک دن آئیں گے ایک دن، یہ مجھے جو ہے ترانہ جو ہے کشمیری ترانہ بہت زیادہ پسند ہے۔
यहाँ से। ये कुछ दीगर सवालात हैं, ये साथ ही हम इनसे पूछेंगे रफ़ा जिदैन के बारे में, कि जो रफ़ा जिदैन का एक मसला रहा है। इस सिलसिले में आपके जो सवाल हैं उनको मैं एक तरतीब से बयान करता हूँ। वो ये कि अहले हदीस के इम्तियाज़ी मसाइल क्या है। अहले हदीस के इम्तियाज़ी वो मसाइल जो हैं उनमें जब मैंने गौर किया और बड़ी तहकीक की और इस नतीजे पर मैं पहुँचा कि जो उनको मैं 1 बाय 1 बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पर दुआ का रफ़ा जिदैन में मैं बाद में आता हूँ। मैं तरतीब से जो मैंने तरतीब अपने दिन में महफूज रखी है उसमें यह है कि दुआ का और वसीले का मतलब। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये मकरूह है कि दुआ करने वाला यूं कहे कि मैं बेहक़े फ़लाँ या बेहक़े अम्बिया और रसूल तेरे या बेहक़े बैतुल हराम या बेहक़े फ़लाँ मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ। ये शरह अक़ीदा तहाविया में ये बात लिखी है और ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात है। मैंने इसी को अपने मतलब में इख्तियार किया है। जहाँ तक तकलीद का तल्लुक़ है, ये इम्तियाज़ी मसाइल में आते हैं। तकलीद में जहाँ तक बात आती है वहाँ पर यह है, इसका माना यह है कि बेसोचे समझे या बिला दलील किसी की पैरवी करना। कबूसल वहीद में ये बात लिखी हुई है। और ये हालांकि दीन का असल असूल जो है वो ये है कि इत्तिबा जो है वो सिर्फ किताब व सुन्नत की जो है वो की है। आमीन का तल्लुक़ ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वाइदा अमन अल इमामु फ़ामिनु फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु बितामीनिल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि जब इमाम आमीन कहे तो